اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے کا نام یعتذرون ہے۔ یہ پارہ سورۃ التوبہ کے آخری 4 رکوعات اور سورۃ یونس کے تمام رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی مضامین و موضوعات سماعت کیجیے۔ مہاجرین و انصار کی فضیلت، جہاد کی ترغیب و فضیلت، علم دین کی فضیلت، رحمت مصطفی کے مظاہر، توحید کی دلیل، انسان کا ناشکرا پن، دنیا کی بے ثباتی، انعامات الہیہ، ہٹ دھرمی کے نقصانات، قیامت کی ہولناکیاں، علم خداوندی کی وسعت، سابقہ اقوام پر عذابات، دین پر استقامت کی تعلیم۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 13۔ اس رکوع میں مہاجرین و انصار کو رضائے الہی کی بشارت دی گئی ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتباع رسول کے لیے وقف کر دیا۔ پھر ایسے گناہ گار لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قبولیت توبہ کا مژدہ دیا گیا ہے، مگر وہ منافقین جو اپنے جرائم کا اقرار ہی نہ کریں اور نہ گناہ پر شرمندہ ہوں، ان کی توبہ کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر مسجد ضرار کا تذکرہ ہے۔ یہ مسجد منافقوں نے اپنی سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے بنائی تھی اور چاہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز پڑھ کر اس کا افتتاح فرما دیں تاکہ بھولے بھالے مسلمان وہاں آیا کریں اور منافقین کا شکار بن سکیں۔ اللہ نے اس مسجد کی اصلیت واضح کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے منہدم کر دینے کی ہدایت دی۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 14۔ اس رکوع میں اللہ نے ان مسلمانوں کو نہایت عظیم الشان انعامات کی خوشخبری دی ہے جو اپنی جان اور اپنے اموال اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ اس طرح انہوں نے فانی دنیا کی فانی زندگی اور فانی مال و دولت کے عوض ہمیشہ باقی رہنے والی جنت خرید لی ہے۔ یہ وعدہ الہی تورات اور انجیل میں بھی تھا۔ ایسے مسلمانوں کی شناخت یہ بتائی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول رہتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں اور شریعت کی حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرتے۔ پھر ان مہاجرین و انصار کا تذکرہ ہے جنہوں نے نہایت نازک اوقات میں اسلام کی خدمت کی ہے۔ ان کے لیے رحمت الہی کے مقدر ہو جانے کا اعلان ہے۔ پھر آخر میں غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والے مخلص مسلمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، حالانکہ انہیں شریک ہونا چاہیے تھا، اور بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی کاہلی اور غلطی تھی۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے، ان کی توبہ قبول ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 15۔ اس رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو تقویٰ اور صداقت شعاری کی تعلیم دی گئی ہے، پھر جہاد پر ابھارتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ راہ خدا میں بھوک پیاس کا برداشت کرنا بجائے خود ایک نیکی ہے، اور جہاد کے لیے تھوڑا بہت جو کچھ بھی خرچ کیا جائے سب ایک اہم اور قابل قدر نیکی ہے۔ پھر آخر میں بتایا گیا ہے کہ دین پھیلانے اور شریعت کا علم حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جماعت اپنے آپ کو دینی علوم کو سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر دیا کرے۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 16۔ اس رکوع میں جہاد کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس عمل کے بلند درجات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر منافقین کے کچھ حالات بتائے گئے ہیں اور آخر میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی اور خصوصاً آپ کی قلبی کیفیت اور رحم دلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ یونس رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں پہلے تو ایمان اور عمل صالح کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں اختیار کرنے والوں کو خوشخبریاں دی گئی ہیں، پھر کائنات کی ربوبیت کو سامنے لا کر توحید پر دلیل قائم کی گئی ہے کہ یہ عظیم کائنات اور اس کا یہ نظام بلا کسی مدبر اور حکیم کے کس طرح ممکن ہے۔
لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس ہستی کی عبادت کرے جس کی حکمت و تدبیر سے یہ کارخانہ عالم چل رہا ہے۔ ساتھ ہی قیامت پر دلیل لائی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی حکمت و مصلحت پر مبنی ہے۔ تو کیا انسان بلا کسی مقصد کے یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ اور اگر اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان سے اس کا حساب کتاب لیا جائے کہ اس نے اپنی پیدائش کے مقاصد کس طرح اور کس انداز میں پورے کیے۔ اور جن لوگوں کو دنیا پرستی نے اللہ اور قیامت سے غافل کر دیا ان کو عذاب کی وعید دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ایمان لا کر ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ سورۃ یونس رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ سنت اللہ بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کے انکار و سرکشی پر اللہ کی گرفت فوراً نہیں ہوتی، بلکہ انہیں مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی حالت سدھارنا چاہیں تو سدھار لیں۔ پھر انسان کے ناشکرا ہونے کی نوعیت بتائی ہے کہ جب اس پر مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے اور اللہ اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے، لیکن پھر اس طرح بے نیاز ہو جاتا ہے کہ گویا کبھی اس پر سخت اور برا وقت آیا ہی نہیں تھا اور بارگاہ الہی میں وہ جھکا ہی نہ تھا۔ پھر اشارتاً بتایا ہے کہ گزشتہ قوموں کا بھی یہی حال تھا، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا کر جو بغاوت کی اس کا انجام ان کی تباہی و بربادی کی شکل میں نکلا۔ تو کیا قرآن کے مخالفین چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جو گزشتہ اقوام کے ساتھ ہوا تھا؟ پھر نبوت محمدی پر مختلف طور سے دلیل لائی گئی ہے اور قرآن کی راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کا بیان ہے۔ پھر شرک اور مشرکین کی برائیاں ذکر کی گئی ہیں۔ سورۃ یونس رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں رحمت خداوندی اور اس کے مقابلے میں انسانوں کی ناشکری اور سرکشی کا بیان ہے۔ پھر دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کے اسباب کی بے ثباتی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایک مثال کے ذریعے انسان کی ذہنیت بیان کی گئی ہے کہ مصیبت کے وقت تو اسے اللہ یاد آتا ہے، مگر جب وہ ٹل جاتی ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور سرکشی کرنے لگتا ہے۔ پھر حشر کا بیان ہے اور جنتیوں اور جہنمیوں کے انجام کا تذکرہ ہے۔ سورۃ یونس رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں انسان کی جسمانی تربیت اور پرورش کے لیے جو سامان ربوبیت اللہ نے فراہم کر رکھے ہیں ان میں سے چند پیش کر کے فرمایا گیا ہے کہ اگر مشرکین سے پوچھا جائے کہ یہ سارے سامان کس نے پیدا کیے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر وہی اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر ہدایت ربانی اور قرآن کے بارے کہا گیا ہے کہ ہدایت اور صراط مستقیم کی رہنمائی کا وہ کون سا سامان ہے جو مشرکین کے دیوتا فراہم کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر قرآن سے اعراض کیوں برتا جا رہا ہے جو صراط مستقیم کی رہنمائی کر رہا ہے؟ پھر چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت ہی کوئی بنا کر پیش کر دے۔ سورۃ یونس رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں لوگوں کی ہٹ دھرمی کی روش بیان ہوئی ہے کہ وہ راہ ہدایت دیکھ لینے اور مضبوط سے مضبوط دلیلوں کے سامنے آ جانے کے باوجود ایمان نہیں لاتے اور حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایسے لوگ حشر کے دن یہ خیال کریں گے کہ دنیا میں ایک آدھ گھنٹہ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ عروج و زوال کا بھی قانون قدرت ہے۔ جس طرح دوسری اشیاء کے لیے مقررہ ضابطے ہیں، اسی طرح جو قوم وہ سرگرمیاں جاری رکھتی ہے جو زوال تک لے جانے والی ہوتی ہیں تو پھر میعاد مقرر ہے۔ جب وہ میعاد آن پہنچتی ہے تو پھر اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سورۃ یونس رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں پہلے تو قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ اس دن انسانوں کی بے بسی اور بے کسی کا کیا حال ہوگا کہ وہ ساری دنیا کو بھی بدلے میں دے کر چاہیں گے کہ عذاب ٹل جائے، مگر عذاب ان سے نہ ٹلے گا۔ پھر قرآن کریم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے
کہ یہ نصیحت اور اخلاقی بیماریوں سے شفا دینے والی کتاب ہے اور اس پر عمل کر کے قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ پھر حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ یونس رکوع نمبر 7۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کا عمل اس کے سامنے ہے، اس سے چھوٹی بڑی کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ پھر اولیاء اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان پر جمے رہتے ہیں اور تقوی ان کا شعار ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ دشمنوں کی سرگرمیوں سے نہ گھبرائیں، اللہ ان کا زور توڑ کر رہے گا۔ پھر شرک اور مشرکین کی مذمت ہے اور اس ضمن میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ سورۃ یونس رکوع نمبر 8۔ اس رکوع میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کے پیغام کا جواب انکار و سرکشی کے ساتھ دیا جاتا ہے تو نتیجہ تباہی و ہلاکت کی صورت میں نکلتا ہے۔ پھر بعض دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ ان کی قوموں نے جو رویہ رکھا اس رویے کو بیان کیا گیا ہے اور اس رویے کے نتیجے میں نازل شدہ عذابوں کا بیان ہے۔ پھر مثال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ یونس رکوع نمبر 9۔ اس رکوع میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کا بیان ہے اور اس وقت کا خاص طور پر ذکر ہے کہ جب فرعون نے غرق ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور اسے جواب ملا تھا کہ تمہیں اب ہوش آیا ہے، جبکہ تم نے پہلے تو ساری زندگی سرکشی اور انکار میں بسر کی۔ اس سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ موت کے وقت کفر سے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سورۃ یونس رکوع نمبر 10۔ اس رکوع میں پہلے تو بنی اسرائیل پر انعامات الہیہ کا بیان ہے، پھر حق سامنے آ جانے کے باوجود اس کی مخالفت کا تذکرہ ہے۔ پھر قوم یونس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس قوم نے جب عذاب الہی کو آتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ لیا تو بدحواس ہو گئی اور فوراً ایمان لے آئی۔ اللہ نے خاص طور پر اس کے ساتھ یہ رعایت کی کہ عذاب ٹال دیا، ورنہ موت کے وقت یا عذاب میں گر جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر بتایا گیا ہے کہ یہ استثناء صرف قوم یونس کے لیے تھا، اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب جب آن پڑے گا تو قوم یونس کی طرح توبہ کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے اور عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تو صرف قوم یونس کے ساتھ رعایت برتی گئی تھی۔ پھر بتایا گیا ہے کہ دین میں جبر و اکراہ نہیں، اسی لیے اللہ کسی کو ایمان پر مجبور نہیں کرتا، ورنہ اللہ چاہتا تو ایک فرد بھی مشرک و کافر نہ رہتا۔ سورۃ یونس رکوع نمبر 11۔ اس رکوع میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے امت مسلمہ کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ دین پر جمی رہے، ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ ہی کی فرما برداری کرے، ساتھ ہی شرک اور مشرکین کی مذمت اور آخرت میں ان کی ناکامیوں اور حسرتوں کا بیان ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اسلام لا کر اور اسلامی زندگی گزار کر یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ اور رسول پر احسان کر رہا ہے، یہ اسی کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر کوئی اسلام سے دور رہے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔